بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں مظہر اقبال ہوں۔ ناظرین، موٹی موٹی سیانی باتیں آپ بہت سے یوٹیوب چینلز پہ سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے، کبھی کبھی خواہش ہوتی ہے کہ میں آپ سے جھٹکے انداز میں بات کروں اور عام فہم میں بات کروں جس کی سمجھ ہر پاکستانی کو آ سکے۔ تو آج بھی میں اپنی گفتگو کا آغاز ایک کہانی سے کروں گا۔ کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک بادشاہ تھا اور وہ کسی سفر پہ نکلا اپنے ملازمین کو لے کے، کوئی زادِ راہ بھی ساتھ لیا، کوئی کھانے پینے کی اشیاء بھی ساتھ لیں، اور ایک مخصوص جگہ جا کے، یعنی 2 4 10 20 50 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد اس بادشاہ کے پاس جو کھانے پینے کی اشیاء تھیں ان میں پانی ختم ہو گیا اور بادشاہ کو پیاس لگ گئی، بہت زیادہ، اتنی پیاس لگ گئی کہ اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے ملازمین کو حکم دیا کہ کسی نہ کسی طرح سے میرے لیے پانی کا بندوبست کیا جائے۔ ملازمین ادھر ادھر دوڑے، پانی کہیں نہیں ملا، اور پھر تھوڑا دور کسی نہ کسی طریقے سے بادشاہ پہنچا تو آگے دیکھتا کیا ہے کہ ایک باغ ہے۔ بادشاہ کو یوں لگا کہ یہاں پہ پانی مل جائے گا۔ اس نے اپنے ملازمین کو اس باغ میں بھجوایا اور اس کے ملازمین نے جا کے باغ میں بیٹھے ہوئے افراد سے کہا کہ ہمیں پانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پانی تو نہیں ہے، یہ انار کا باغ ہے، آپ اس میں سے انار توڑ کے اس کو گلاس میں نچوڑو اور اس کو پی سکتے ہو۔ خوش ہو گئے وہ کہ پانی مانگا اور انار مل رہا ہے۔ بادشاہ کے ملازمین میں سے ایک بندہ گیا، اس نے ایک انار توڑا، اس کو گلاس میں نچوڑا تو گلاس بھر گیا۔ وہ بادشاہ کے پاس لے گیا، بادشاہ نے پیا، بڑا لذیذ، میٹھا، زبردست خوش ذائقہ قسم کا وہ انار کا جوس تھا۔ وہ بڑا خوش ہوا، اور جو ہی اس نے وہ انار کا جوس پیا، اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے ملازمین سے کہا کہ یہ شہر سے، ہمارے دارالحکومت سے دور ایک مقام پہ اتنا بڑا زبردست باغ ہے جس میں اتنے زبردست انار ہیں، اور اس میں سے کوئی انکم حکومت کو بھی ہونی چاہیے، کیوں نہ اس کے اوپر ٹیکس لگا دیا جائے۔ ٹیکس کی شرح طے ہونا شروع ہو گئی، 1 2 3 4 کسی پوائنٹ پہ جا کے وہ ٹیکس کی شرح پہ متفق ہو گئے اور انہوں نے اس باغ پہ ٹیکس لگا دیا۔ بادشاہ کا سفر ختم ہوا، وہ واپس دارالحکومت چلا گیا اور اپنے معاملات میں مشغول ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد بادشاہ کا پھر اسی راستے سے گزر ہوا، کسی جگہ جا رہا تھا بادشاہ، اس کا گزر ہوا اور اس کو یاد آیا کہ کچھ عرصہ پہلے وہ یہاں سے گزرا تھا اور یہاں ایک باغ تھا، اس نے باغ سے ایک انار توڑ کر شربت پیا تھا۔ تو وہ خود چلا گیا بادشاہ اس باغ میں، اس کو دوبارہ جی چاہ رہا تھا کہ وہ اسی باغ کے انار کا جوس پیے۔ تو وہ چلا گیا، اس نے کہا کہ میں یہاں سے گزرا تھا ایک دفعہ تو میں نے انار کا جوس پیا تھا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک گلاس جوس پی لوں؟ انہوں نے کہا ہاں پی لیں آپ۔ بادشاہ گیا۔ اس زمانے میں لوگ بادشاہ کو شکل سے کم ہی جانتے تھے، کوئی میڈیا کا دور تھوڑا ہی تھا کہ بادشاہ جو ہیں وہ ہر روز بلکہ ہر گھنٹے کے بعد میڈیا کے اوپر آتے تھے اور لوگوں کو ان کی شکلیں یاد ہو جاتی تھی، چاہے شکل دیکھنے کو دل کرے یا نہ کرے۔ بادشاہ نے وہ ایک انار توڑا، اس کو نچوڑا، گلاس نہیں بھرا، دوسرا توڑا، نچوڑا، گلاس نہیں بھرا، تیسرا توڑا، نچوڑا، گلاس نہیں بھرا، 4 5 انار توڑ کے نچوڑنے کے بعد جا کے گلاس بھرا۔ بادشاہ نے وہ گلاس انار کا جوس پیا اور باغ والوں سے پوچھا کہ میں کچھ عرصہ پہلے یہاں آیا تھا تو میرے ملازمین نے بتایا کہ ایک ہی انار کو توڑنے سے پورا گلاس بھر گیا تھا، اور اب 4 5 انار توڑے گئے ہیں تب جا کے کہیں گلاس بھرا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو پتہ ہے اس باغ کے جو مالکان تھے یا وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کیا بتایا؟ انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ ہماری حکومت کے دل میں کھوٹ آ گئی ہے، ان کی نیت میلی ہو گئی ہے، نیت خراب ہو گئی ہے، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے ان اناروں میں سے برکت اٹھا لی ہے۔ تو کھوٹ تو آ گئی تھی، اسی لیے تو ٹیکس لگایا تھا۔
حالانکہ کوئی سہولت تو دے نہیں رہی تھی اس بادشاہ کی حکومت ان باغ والوں کو، تو پھر ٹیکس کس بات کا؟ ناظرین، یہ جو کہانی مختصر سی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، مجھے پاکستان کی کہانی لگتی ہے، اپنے وطن کی کہانی لگتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں بجلی سے لے کے دوائیوں تک، آٹے سے لے کے خوراک کی دیگر چیزوں تک ہر چیز کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اس ملک میں سے برکت کو اٹھا لیا ہے، اور وجہ مجھے ایک ہی نظر آتی ہے، حکمرانوں کی نیت ٹھیک نہیں ہے، حکمرانوں کا کردار ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو ایک کہانی سنائی تھی، اور میں نے ثابت کیا تھا کہ جب حکمران جرم کرتے ہیں تو اس کی سزا عوام کو بھگتنا پڑتی ہے۔ اب دیکھیں، سردی ہے، پورے ملک میں پورا ملک سردی کی لپیٹ میں ہے، بہت سے علاقوں میں تو پانی جم رہا ہے، اور اتنی سردی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں، اسلام آباد میں 2-3 گھنٹے بجلی بند ہوتی ہے۔ آپ ذرا اندازہ کریں، نہ پنکھے لگ رہے ہیں، نہ اے سی لگ رہا ہے، نہ کوئی اور بجلی کی ایسی ضروریات جو ہیں وہ سامنے ہیں کہ جس کی وجہ سے بجلی کا کوئی بہت بڑا خرچ ہو رہا ہے، اور انڈسٹری آپ کی بند پڑی ہے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ انڈسٹری آپ کی بند پڑی ہے، اس کے باوجود یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے یہ بجلی پوری نہیں کر پا رہی۔ تو اندازہ کریں کہ گرمیوں میں خدا نخواستہ یہ اقتدار میں ہوئے تو جون جولائی میں کیا پوزیشن ہوگی۔ اسی قسم کی صورتحال گیس کے ساتھ ہے۔ گیس کے ذخائر جو ہیں وہ سمجھ نہیں آتی کتنے رہ گئے ہیں بھی کہ نہیں ہیں۔ کوئی 2-2.5-3 سال ہو گئے ہیں کہ اس ملک میں سی این جی ختم ہے، گاڑیوں میں سی این جی بھری نہیں جا رہی، اس کے باوجود لوگوں کو جلانے کے لیے نہیں مل رہی۔ ایک زمانہ تھا لوگ ہیٹر چلایا کرتے تھے، گیس پہ کھانا پکایا کرتے تھے۔ اب تو بڑے اچھے علاقوں میں خود دیکھتا ہوں، اسلام آباد کے بڑے اچھے علاقے ہیں جہاں پہ لوگ کھانا پکانے کے لیے یا مٹی کا تیل استعمال کر رہے ہیں یا لکڑیاں جلا رہے ہیں۔ تھوڑے سے ذرا بہتر ہیں تو وہ یہ سلنڈر کی گیس استعمال کر رہے ہیں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے برکت اللہ رب العالمین نے اٹھا لی ہے۔ اب یہ معاملات ٹھیک کیسے ہوں گے ہمارے ہاں؟ بہت طویل موضوع ہے، بڑا وسیع موضوع ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں اس کو چند منٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، آج ہی صبح ان سے بات چیت ہو رہی تھی، حال احوال کے بعد ڈیفینیٹلی موضوع آج کل پاکستان کے حالات ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مظہر صاحب دعا کریں کہ آئی ایم ایف ہمیں پیسے نہ دے تو پاکستان کے حالات اچھے ہو سکتے ہیں۔ اب میں بھی یہ بات ڈرتے ہی کہہ رہا ہوں کہ کہیں توہین آئی ایم ایف کا کیس ہی نہ مجھ پہ ہو جائے، یا مجھے پاکستان کا غدار ہی نہ ثابت کر دیا جائے کہ یہ بندہ یہ چاہ رہا ہے کہ آئی ایم ایف ہمیں پیسے نہ دے اور پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے، تو یہ تو غدار ہے۔ آج کل اس کا بھی خطرہ لگا رہتا ہے، ڈر لگا رہتا ہے۔ بہرحال ان صاحب نے کہا کہ دعا کریں کہ آئی ایم ایف ہمیں پیسے نہ دے اور پھر ہم ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ میں نے کہا کہ کیوں؟ آئی ایم ایف کے پیسے نہ دینے سے ہمارے ٹھیک ہونے کا کیا تعلق؟ کئی سال سے تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے حالات کو کسی نہ کسی حد تک ٹھیک کرنے کے لیے آئی ایم ایف کی سپورٹ کو ناگزیر سمجھا جاتا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف پیسے نہ دے تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سے ذمہ داران بدمعاشی کر رہے ہیں، ہمارے بہت سے اہم ادارے بدمعاشی کر رہے ہیں، اور بدمعاشی کرنے کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے۔ آئی ایم ایف پیسہ نہیں دے گا، جب پیسہ نہ ہو تو بدمعاشی نہیں ہو سکتی، پھر گزارا کیا جاتا ہے۔ اگر آئی ایم ایف ہمیں پیسے نہیں دے گا تو پھر ہمارے ادارے، ہمارے ذمہ داران بدمعاشی نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، تو پاکستان کے حالات جو ہیں وہ کسی نہ کسی طور پہ بہتر ہو جائیں گے۔ مجھے ان کی بات میں کافی حد تک جو ہے وہ سچائی نظر آئی۔ میرا ذہن مانا کہ یہ بات شاید ٹھیک کر رہے ہیں کہ جب پیسہ ہی نہیں بندے کے پاس ہوگا تو اس نے بدمعاشی کہاں سے کرنی ہے۔ اب بدمعاشی کی جہاں تک بات ہے، آپ دیکھیں کہ پنجاب کی صورتحال آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے۔ پیسہ آپ کے پاس ہے نہیں، بجلی آپ پوری نہیں کر سکتے، خوراک آپ دے نہیں سکتے لوگوں کو، کسانوں کو آپ مراد دے نہیں سکتے، بجلی آپ پوری نہیں کر پا رہے، دوائیاں آپ لوگوں کو دے نہیں پا رہے، امن آپ پاکستان کو دے نہیں پا رہے، اور ساری کی ساری سرکاری اور ریاستی مشینری
ایک کام پہ لگی ہوئی ہے کہ کس طرح عمران خان کو گرانا ہے ہم نے، اور عمران خان کو گرانے میں ایک سے زیادہ مرتبہ پنجاب میں حکومتیں چینج ہوئی، آئینی بحران پیدا ہو گیا، چند ماہ کے اندر اندر 3 دفعہ وزیر اعلیٰ تبدیل ہوا، اور پھر جو کچھ آئین میں نہیں لکھا ہوا وہ کچھ آئین بن کے ہمارے سامنے آ رہا ہے، قانون بن کے ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ ایک اجلاس چل رہا ہے صوبائی اسمبلی کا، اور آئین یہ کہتا ہے کہ جب ایک اجلاس چل رہا ہو تو گورنر دوسرا اجلاس نہیں بلا سکتا۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے اور گورنر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہہ رہا ہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں۔ ڈیفینیٹلی انہوں نے نہیں لینا تھا۔ اگر سپیکر وہ اجلاس پہلے والا پروروگ کر کے ختم کر کے غیر معینہ مدت کے لیے دوبارہ اجلاس بلاتے تو پھر وزیر اعلیٰ کو چاہیے تھا کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیتا۔ پہلا اجلاس نہیں ختم ہوا تو دوسرا کیسے بلاتے؟ اچھا فرض کرے کہ وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ لے لینا چاہیے تھا جی گورنر کے کہنے پہ، پر اجلاس تو سپیکر کو بلانا تھا۔ اگر سپیکر نے اجلاس نہیں بلایا تو غلطی تو سپیکر کی ہے، اس کی سزا وزیر اعلیٰ کو کیوں دی گئی؟ اور پھر اس سے بھی کمال کی بات کیا ہے؟ کمال کی بات یہ ہے کہ معاملہ جب عدالت میں جاتا ہے اور عدالت میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو گورنر پنجاب ہے، میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ اتنی لمبی داڑھی ہے، نماز ایک نہیں چھوڑتے، اور بندے کے پتروں والا کام انہوں نے نہیں کیا۔ تو عدالت کو جب بتایا گیا کہ یہ جو گورنر پنجاب ہے انہوں نے غیر آئینی اقدام کیے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ عدالت غیر آئینی اقدام کو سیٹ اسائڈ کر دیتی، ختم کر دیتی اور آئین کی بالادستی قائم ہوتی، لیکن عدالت ایسا لگ رہا تھا جیسے بارگیننگ کر رہی ہے۔ عدالت نے کہا کہ اچھا چلیں باقی باتیں تو دیکھتے ہیں، پہلے آپ یہ بتائیں کہ اگر ہم جو گورنر پنجاب نے وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا آرڈر جاری کیا، اس کو معطل کر کے وزیر اعلیٰ کو بحال کر دیں، تو آپ ہمیں انڈر ٹیکنگ دیتے ہیں، حلف دیتے ہیں کہ آپ بحال ہونے کے بعد اگلی سماعت تک اسمبلی نہیں توڑیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عدالت آئین کی کس شق کے تحت، کون سی دفعہ کے تحت وزیر اعلیٰ پنجاب کے وکلاء سے یہ گارنٹی مانگ رہی تھی، یہ حلف نامہ مانگ رہی تھی کہ آپ اسمبلی نہیں توڑیں گے؟ آئین میں تو یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا۔ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جب بھی وزیر اعلیٰ پنجاب چاہیں گے یا کسی بھی صوبے کا وزیر اعلیٰ چاہے گا، اگر اس کے پاس اس کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی ہو تب نہیں، ادروائز وہ جب بھی چاہے گا وہ اسمبلی توڑنے کی ایڈوائز جو ہے وہ گورنر کو کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں پہ تو معاملہ ہی الٹا ہے، اور پھر قربان جائیں ان کے اوپر بھی جنہوں نے عدالت کے سامنے اپنا آئینی اختیار سرنڈر کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے بندہ پوچھے کہ آئین کی کون سی شق کے تحت، کون سی دفعہ کے تحت آپ نے اسمبلی تحلیل کرنے سے متعلق اپنا اختیار عدالت کے سامنے سرنڈر کر دیا؟ نہ تو عدالت کی طرف سے جو حلف نامہ مانگا گیا اس کی آئین میں کوئی گنجائش ہے، ایز پر مائی انڈرسٹینڈنگ۔ اگر اس میں کوئی میں غلط کہہ رہا ہوں تو میں معذرت خواہ ہوں اس پہ، لیکن آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ کوئی عدالت کسی وزیر اعلیٰ سے حلف مانگے گی، حلف نامہ مانگے گی، گارنٹی مانگے گی کہ ہم آپ کو بحال کرتے ہیں، آپ اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے، اور نہ ہی کسی وزیر اعلیٰ کو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی عدالت کے سامنے اپنا آئینی جو اختیار ہے اس کو سرنڈر کر دے۔ تو ہو کیا رہا ہے؟ اسی کو تو بالکل ایک بنانا سٹیٹ کہتے ہیں، اسی کو جنگل کا قانون کہتے ہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کہتے ہیں۔ اور بنانا سٹیٹ ہوتی کیا ہے؟ جس کا جو جی چاہتا ہے وہ کر رہا ہے، کوئی آئین نام کی چیز نہیں، کوئی قانون نام کی چیز نہیں، کوئی ضابطہ، کسی ضابطے کے تحت ملک چلایا ہی نہیں جا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کے حالات یہ ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ کل ہم صبح اٹھیں گے تو کیا ہوگا۔ بہرحال دعا بھی کی جانی چاہیے، خواہش بھی کی جانی چاہیے، ہم دعا بھی کرتے ہیں، خواہش بھی کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس ملک کے لیے بہتری کرے، کیونکہ میرے جیسے لوگوں کا اس ملک کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی 1 انچ ہماری جگہ نہیں ہے، اور $1 کا 100واں حصہ بھی ہمارا دنیا کے کسی بینک میں نہیں پڑا ہوا۔ جو کچھ ہے ہمارے لیے پاکستان ہے، اور پاکستان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، ان کی اکثریت ایسی ہی ہے۔
ہمارا پہلا اور آخری رومانس پاکستان ہے۔ اللہ رب العالمین پاکستان کے حالات میں بہتری کرے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ نگہبان۔